بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونٹ 16 پریزنٹ انڈیفینٹ نیگیٹو اینڈ انٹروگیٹو. اس سے پچھلے یونٹ میں ہم پچھلے یونٹ میں یعنی کہ یونٹ نمبر 14 کے اندر ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کر چکے ہیں. اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کیا ہوتا ہے اور اس کا استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے, اور ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اور جس کو استعمال کر کے ہم ہر ٹینس پر کمانڈ حاصل کر سکتے ہیں. یونٹ نمبر 14 کے اندر ہم نے صرف پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس کا افرمیٹو اسٹرکچر سیکھا تھا, یعنی کہ مثبت جملے ہم نے سیکھے تھے, کس طریقے سے وہ جملے بناتے ہیں, اور ہم نے اس کے اسٹرکچر پہ بھی نظر ڈالی تھی کہ اس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے اور اس کا استعمال بھی ہم نے سیکھا تھا. پھر سے یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں گا کہ اسٹرکچر ایک اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے, لیکن اس کا استعمال, ٹینس کا استعمال اپنی جگہ اہم ہے. اگر آپ کو ٹینس کا استعمال نہیں آتا اور صرف اسٹرکچر آتا ہے تو آپ اس ٹینس کو استعمال نہیں کر سکتے. پہلے آپ کو کسی بھی ٹینس کا استعمال معلوم ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے آپ کو پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس کا پہلے استعمال, اس کا یوزیج معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے اور کہاں پر استعمال ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ کو اسٹرکچرز بھی معلوم ہونے چاہیے تاکہ آپ صحیح جملے بنا سکیں. اسٹرکچر کا کام صرف اور صرف آپ کو جملے بنانے میں مدد دینا ہے. اب ہم نظر ڈالتے ہیں نیگیٹو اسٹرکچر کے اوپر, یعنی کہ منفی جملے کس طریقے سے ہم بنائیں گے پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس یعنی پریزنٹ سمپل ٹینس کے. سب سے پہلے ہے ہمارے پاس سبجیکٹ پلس ڈو ڈز پلس ناٹ پلس وربس فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو ہیلپنگ وربز ہیں, ڈو اور ڈز. تو ڈو جو ہے وہ تمام پرسنس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور ڈز صرف اور صرف تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہی ڈز ناٹ پلے کرکٹ, تو ہی جو ہے وہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے, اس لیے آپ نے اس کے ساتھ ڈز کا استعمال کیا ہے. اور پھر آئی ڈو ناٹ پلے کرکٹ, سو آئی جو ہے وہ فرسٹ پرسن ہے, تھرڈ پرسن نہیں ہے. ڈز کا استعمال صرف اور صرف تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ ہوتا ہے, باقی تمام پرسنس کے ساتھ ہم ڈو استعمال کرتے ہیں. اور ناٹ کی سائن یعنی کہ ناٹ جو ہے وہ نیگیشن یعنی جملے کو منفی بناتا ہے, نیگیٹو بناتا ہے. اینڈ دین وربس فرسٹ فارم ہے ورب کی ہم استعمال کر رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب آپ نیگیٹو اسٹرکچر استعمال کر رہے ہیں پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس کا اور آپ تھرڈ پرسن سنگولر استعمال کر رہے ہیں اور آپ نے ڈز کا استعمال کر لیا, تو آگے آپ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس اور یس کا اضافہ ہرگز نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ نوٹ کریں, کریکٹ ہی ڈز ناٹ پلے کرکٹ, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ڈز استعمال کیا ہے اور اس کے بعد آگے جملے کے اندر ہم نے ایس اور یس کا اضافہ نہیں کیا, ہم نے ہی ڈز ناٹ پلے کرکٹ. یہ جملہ بالکل صحیح ہے, لیکن غلط جملہ کیا ہے, ہی ڈز ناٹ پلیز کرکٹ. آپ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے ڈز استعمال کر لیا ہے. آپ کو ڈز کس طرح حاصل ہوا, آپ نے اس کے ساتھ ڈو ہے یہ اصل میں, اس کے ساتھ آپ نے ای ایس کا اضافہ کیا تو یہ ہیلپنگ ورب ڈز بن گیا. تو ہی ڈز ناٹ پلیز کرکٹ, یہ جملہ بالکل غلط ہے. آپ ہرگز ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ جب آپ کے پاس تھرڈ پرسن سنگولر ہو سبجیکٹ کے طور پہ تو آپ ایس اور ایس کا اضافہ نہیں کریں گے, یعنی کہ جب آپ نے ڈز استعمال کر لیا تو اب آپ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس اور ایس کا اضافہ نہیں کریں گے. اب نظر ڈالتے ہیں ہم انٹروگیٹو اسٹرکچر پر. انٹروگیٹو اسٹرکچر بہت سمپل ہے, جیسے کہ آپ کو اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ انگریزی زبان کے اندر جو سوالیہ جملے ہوتے ہیں, جو انٹروگیٹو سینٹینسز ہوتے ہیں, ان کا عام طریقہ کار یہ ہے کہ ہیلپنگ وربس کو سبجیکٹ سے پہلے رکھ دیتے ہیں ہم. تو یہ ایک عام طریقہ ہے, ایک عام اسٹرکچر ہے انٹروگیٹو اسٹرکچر. تو اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہیلپنگ وربس ڈو اور ڈز ہیں, ہم نے ان کو سبجیکٹ سے پہلے رکھ دیا ہے, تو ہمارا اسٹرکچر اسٹارٹ ہی ہیلپنگ ورب سے ہو رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اسٹرکچر پہ نظر ڈالتے ہیں. ڈو ڈز پلس سبجیکٹ پلس فرسٹ فارم آف اے ورب پلس آبجیکٹ اینڈ دین کوسچن مارک, رائٹ. سو ڈو اور ڈز کا وہی طریقہ کار ہے جو آپ کو میں پہلے نیگیٹو میں بتا چکا ہوں کہ ڈو جو ہے تمام پرسنس کے ساتھ استعمال ہوگا اور ڈز صرف اور صرف تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ استعمال ہوگا. اگر آپ تھرڈ پرسن سنگولر یعنی کہ آپ کو پرسنس کا نہیں پتا تو آپ پچھلے یونٹس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن کیا ہوتا ہے. تو ڈو ڈز پلس سبجیکٹ دین وربس فرسٹ فارم. وہی بات یہاں پر بھی ہے کہ آپ ڈز جب استعمال کر لیں گے تو آپ پھر ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس اور یس کا اضافہ نہیں کریں گے. ہم نظر ڈالتے ہیں مثالوں پر. ڈو یو گو ٹو اسکول, یہاں پر ہمارے پاس یہ سیکنڈ پرسن ہے اس لیے ہم نے ڈو کا استعمال کیا, یہاں پر ہم ڈز استعمال نہیں کر سکتے. آپ ڈز یو گو ٹو اسکول نہیں کہہ سکتے, ڈو یو گو ٹو اسکول, کیونکہ یو جو ہے وہ تھرڈ پرسن سنگولر نہیں ہے. نیکسٹ ایگزامپل, ڈز شی پلے کرکٹ, تو شی جو ہے وہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے اس لیے آپ نے ڈز کا استعمال یہاں پر کیا ہے, ڈز شی پلے کرکٹ. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس جملے کے اندر ایس اور اس کا اضافہ نہیں کیا. نوٹ کرتے ہیں کریکٹ فارم پر, ڈز ہی گو ٹو اسکول,
ڈز ہی گو ٹو اسکول. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈز استعمال کیا کیونکہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے سبجیکٹ ہمارے پاس, اور ہم نے پھر ایس اور یس کا اضافہ نہیں کیا. بالکل یہ جملہ صحیح ہے, ڈز ہی گو ٹو اسکول. غلط جملہ کیا ہے؟ ڈز ہی گوز ٹو اسکول. اکثر طالب علم ایسا کرتے ہیں کہ وہ ڈز بھی استعمال کرتے ہیں اور پھر آگے ورب کے ساتھ ایس اور یس کا اضافہ کر دیتے ہیں, تو یہ بالکل غلط ہے. ڈز ہی گوز ٹو اسکول, یہ جملہ بالکل غلط ہے. صحیح جملہ ہے ڈز ہی گو ٹو اسکول.